جو دین آج باقی ہے نا بھائی جان، یہ دین آپ نہ بھی ہوتے تو باقی رہے۔ جس دین نے قیامت والے دن سے پہلے غالب آنا ہے نا، یہ آپ نہیں ہوں گے تب بھی غالب آئے گا۔ اللہ نے یہی فرمایا حدیث قدسی، سارے کے سارے فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، میرے مخالف ہو جاؤ، شیطان اور ساری کائنات، پہلے انسان سے لے کے آخری تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سارے کے سارے میرے مخالف کھڑے ہو جاؤ، میرا ککھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم کیا کر سکتے؟ اور سارے کے سارے نیک بھی ہو جاؤ تو ماں زیادہ من ملک کی شیء، تو کیا کرو گے؟ یہ جو رونقیں میں نے بنائی ہیں اس میں اضافہ کرو، ککھ نہیں کر سکتے بھائی۔ جو کرنا ہے خود کے لیے کرنا ہے، دین چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ رہا دین کے غلبے کا، اللہ جانوروں سے کام لے لیتا ہے، بھائی آپ تو انسان ہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ دین کا کام تو فاسقوں سے، یہودیوں سے نہیں لے رہا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو چاند تک کے سفر اور اگلے سیاروں کی دریافت، کیا یہ آپ کی پاکستانی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں؟ نہیں بھائی، یہ جو والسماء والطارق اور اس کے بعد اس کے اوپر تحقیق اور پھر واپس آ کے کہنا کہ 1400 سال پہلے قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے جب بھی ایک تحقیق سامنے آتی ہے، سائنسدانوں کی طرف سے نئی تحقیق سامنے آتی ہے، تو نان مسلم اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کسی کتاب میں یہ ساری کی ساری تحقیقات موجود ہیں، اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اب نان مسلم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نتیجے میں مسلمان وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کون سا تیر مارا؟ اللہ یہودیوں سے کام لے رہا ہے، اللہ عیسائیوں سے کام لے رہا ہے۔ کس کا؟ دین کا۔ آپ کون سا تیر مار رہے ہیں؟ آپ سے تو اپنے بچے دین کے اوپر نہ چل سکے، ہم تو اپنا گھر دین کے اوپر نہ چلا سکے، ہم اپنی بچی کو اس جگہ سے نہیں روک سکے جو دین کے خلاف تھا، ہم اپنی ایک عادت تک دین کے خلاف نہیں بدل سکے، ہم اپنے معاشرے پر دین نافذ نہیں کر سکے۔ میں کون، آپ کون؟ دین کے ٹھیکیدار ککھ نہیں ہے آپ۔ ہماری مساجد آج بھی چندے پہ چلتی ہے، مانگنا پڑتا ہے۔ ہمارے مدارس کے لیے آج بھی داخلے مانگنے پڑتے ہیں، ان کے لیے آج بھی کشکول اٹھانا پڑتا ہے۔ کون سے دین کے مجاہد ہیں؟ ابو ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 ایسے صحابہ دیکھے ہیں، خود ملاقات کی ہے، اتنے نیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے، اللہ کی قسم ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، عقیدے کے نہیں عمل کے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف پتہ نہیں میں کہیں جو کام کہتا ہوں کرتا تو ہوں نا، جس دین کے اوپر میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، تقاضے پورے کر رہا ہوں نا، اللہ کے نبی کو رسول اللہ مانا، میں اس کو رسول تو مانتا ہوں نا، میری زندگی اس طرح کی ہے یا میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے؟ میں جس اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں میں وہ مسلمان ہوں یا منافق ہوں؟ یہ صحابہ کا حال ہے۔ یہاں فجر 8 بجے پڑھنے والے اسلام کے ٹھیکیدار بنے پڑتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلنے اور کس کے لیے کھلنے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی ہمارے گزشتہ عنوان کا تکملہ اور متبقیہ ہے، اور ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی بھی۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے عام مسلمانوں کے لیے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، ان میں بنیادی بات اور پہلی بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو، دین پر عمل کرنا اور دین کے مطابق زندگی کو گزارنا، اس میں فائدہ بہرحال آپ کا، کیونکہ دین فطرت کے عین مطابق، جس خالق نے مخلوق کو پیدا کیا وہ مخلوق کی طبیعت سے، اس کی حاجات سے، اس کی ضروریات سے، اس کے مزاج سے، اس کی اچھائی، اس کی برائی، اس کے نفع اور نقصان سے مخلوق سے زیادہ واقف۔ یعنی میں اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرے بارے میں میرا خالق جانتا ہے۔ ہم تو کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں، بظاہر اچھی لگتی، حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی، وہ تو پھر خالق ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، اس کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے نا۔ چھوٹی سی مثال ہے، ایک بچہ آپ کا بیمار ہو جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو میڈیسن دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سیرپ کڑوا ہے، اب بچہ وہ سیرپ نہیں لیتا، بچہ بظاہر محسوس کرتا ہے کہ یہ کڑوا ہے، میرے لیے اچھا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں اس کڑوے گھونٹ کے بعد اس کے لیے شفا اور آنے والی زندگی اس کے لیے راحت بخش ہے، لہٰذا آپ اس کے منہ میں اور اس کی گردن میں انگلی ڈال کے بھی اسے سیرپ پلا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو بچہ ہے، وہ نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، اپنے بچے کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں، تو خالق وللہ المثل الاعلی، اللہ تو اپنی مخلوق کے بارے میں مخلوق سے زیادہ جانتا ہے۔
تو دین جو اس نے ایک انسان کو دیا ہے، اس دین کے اوپر عمل کر کے بہرحال انسان کا فائدہ ہے، اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کی آبرو، اس کی صحت، اس کی تندرستی، ہر چیز اس کے اپنے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند، دین کے اوپر عمل کر کے۔ ہاں، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور خاص فضل کے ساتھ اس بندے کی اس بات کی قدر کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کی بات مانتا ہے، شریعت کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے پھر اور سب کچھ تیار کر رکھا ہے، اور وہ نعمتیں اور وہ جنتیں اور وہ اس کے وعدے۔ جہاں تک سسٹم اور نظام کی بات ہے تو کائنات کے اندر ہمیشہ سے دو سسٹم رہے ہیں، دو نظام رہے ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور بہرحال حق کو غالب آنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک شیطان کا، ایک رحمان کا، ایک اللہ کا، ایک اس کے مد مقابل شیطان کا۔ شیطان بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ میں خائب اور خاسر ہوں، بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے مجھے دھتکارا گیا، اکیلا کیوں جاؤں، اس میں سے ایک پورا حصہ لے کے جاؤں گا، لہٰذا وہ اپنی تگ و دو میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، آگے اس کی رہنمائی، پھر ایک کے بدلے 7 گنا، 10 کے گنا بعد 70 گنا، 70 سے 700 گنا نیکیاں اور برائی ایک، اور اس کے بعد آپ اس کی نعمتوں کو گنتے جائیں، آپ اگر ان کو گنیں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود انسان کو اس طرف اشارہ کروایا گیا، جو ہماری گزشتہ نشست کا عنوان بھی تھا، اس کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا نیکی کرنا یا آپ کا دین پر چلنا یا دین کے مطابق زندگی گزارنا یا دین کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ آپ کے کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، دین اللہ غالب کرے گا، اور اس دین کے غلبے کے لیے دیکھیں اللہ نے بڑا واضح اس سارے معاملے کے بعد واضح فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تو کون ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ، تجھ سے اگر میں دین سے متعلقہ کوئی کام لے لوں، یہ تو میرا فضل ہے، یہ اپنی خوش بختی سمجھ، یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہوئے اور مزید گریہ زاری کر کہ اللہ میں اس کام کے لیے میں، جیسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورہ بینہ جب نازل ہوئی، کہا ابی کے سامنے پڑھیں، یعنی انہیں اس کو پڑھائیں، کیونکہ ابی مدینے کے معروف قراء میں تھے۔ آپ نے ابی کو بلوایا، کہا مجھے اللہ نے فرمایا ہے ابی کے سامنے اس کی تلاوت کریں۔ ابی کہتے ہیں اللہ سمانی، اللہ کے نبی، اللہ نے میرا نام، ابی میرا نام لے کے کہا کہ فلانے بندے کے سامنے پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا۔ ابی رونے لگے، میں اللہ میرا نام لے، ابی کے سامنے پڑھے، یہ تو آپ کا شرف ہے بھائی، آپ سے اللہ کا دین کا اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، آپ مساجد میں آ رہے ہیں، آپ کسی بھی دین کے معاملے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کا گروہ کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کا کام ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اور اپنے سے اوپر کے معاملے میں یاد رکھیں، دنیا کے معاملے میں شریعت کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کے دیکھو تاکہ شوق پیدا ہو۔ ہمارا نا ایک عجیب سا مزاج ہے، میں نے معاشرے میں دیکھا ہے، ہم
چھوٹے چھوٹے معاملات کر کے سینہ تان کے سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے مسلمان ہیں. آپ نے کیے ہی کیا ہے؟ جو دین آج باقی ہے نا بھائی جان، یہ دین آپ نہ بھی ہوتے تو باقی رہتا. جس دین نے قیامت والے دن سے پہلے غالب آنا ہے نا، یہ آپ نہیں ہوں گے تب بھی غالب آئے گا. اللہ نے یہی فرمایا حدیث قدسی میں، سارے کے سارے فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، مشرک ہو جاؤ، میرے مخالف ہو جاؤ، شیطان اور ساری کائنات، پہلے انسان سے لے کے آخری تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک، سارے کے سارے میرے مخالف کھڑے ہو جاؤ، میرا ککھ نہیں بگاڑ سکتے. تم کیا کر سکتے؟ اور سارے کے سارے نیک بھی ہو جاؤ تو ماں زیادہ میں ملک کی شیعہ، تو کیا کرو گے؟ یہ جو رونقیں میں نے بنائی ہیں اس میں اضافہ کرو، ککھ نہیں کر سکتے. بھائی جو کرنا ہے خود کے لیے کرنا ہے، دین چڑھانے کی ضرورت نہیں. رہا دین کے غلبے کا، اللہ جانوروں سے کام لے لیتا ہے. بھائی آپ تو انسان ہو، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ فاجروں سے کام لے لیتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے میں تھے، اور بعض روایات میں خیبر میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، یہ بندہ جہنمی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو یہ بندہ کچھ تو کرے گا، لیکن دیکھا کہ وہ تو مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہو گئے، کفار کے کشتے اتار رہا ہے، وہ تو ان کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے، زخم کے زخم کھائی جا رہا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا جری جوان بہادر، دین کی طرف کھڑا ہو کے لڑنے والا، مسلمانوں کے ساتھ، کفار کو دیکھیں سبیں پاش پاش کر رہے ہیں. یا رسول اللہ جہنمی ہے. کیا ہوا؟ فی النار، جہنمی ہے. جنگ ختم ہوئی، اس نے بڑا فائدہ دیا مسلمانوں کو، صفیں پھاڑ پھاڑ کے رکھ دی، کفاروں کو قتل کر کر کے رکھ دیا. موقع آیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں بندہ بھاگتا ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ حدیث، آپ کی بات اللہ نے سچ کر. کہا کیا ہوا؟ کہا میں اس کے پیچھے تھا جب سے آپ نے فرمایا تھا. وہ جب ہم زخمیوں کو اٹھا کے لائے تھے، پتہ چلا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، سارے بڑی تعریف کر رہے تھے. میں نے اسے دیکھا، اس کے اندر زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، لیکن زخم بڑے کاری تھے اور وہ ان کو برداشت نہیں کر سکا. یا رسول اللہ اس نے خودکشی کر لی، برداشت نہیں کر سکا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قم یا بلال، بلال اٹھو، فأذن، اعلان کر دو ان لوگوں کے درمیان. کیا یا رسول اللہ؟ لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. دوسری بات بلال اعلان کر دو کیا؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ. کسی وہم و گمان میں نہ رہنا کہ تم ہو تو دین ہے. ان سب کو بتا دو اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی مدد بعض دفعہ ایسے لوگوں سے لے لیتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں. اللہ دین کا کام تو فاسقوں سے، یہودیوں سے نہیں لے رہا. مجھے یہ بتائیں، یہ جو چاند تک کے سفر اور اگلے سیاروں کی دریافت، کیا یہ آپ کی پاکستانی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں؟ نہیں بھائی. یہ جو والسماء والطارق، اور اس کے بعد اس کے اوپر تحقیق، اور پھر واپس آ کے کہنا کہ 1400 سال پہلے قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے جب بھی ایک تحقیق سامنے آتی ہے، سائنسدانوں کی طرف سے نئی تحقیق سامنے آتی ہے، تو نان مسلم اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں. 1400 سال پہلے کسی کتاب میں یہ ساری کی ساری تحقیقات موجود ہیں، اس کی طرف اشارہ موجود ہے. ہاں اشارہ موجود ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اس کے بارے میں فلاں احادیث بھی ہے، ہم تو نہیں مانتے، لیکن اس کے بارے میں یہ والی باتیں تو کی گئی ہیں. اب نان مسلم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، نتیجے میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ نے کون سا تیر مارا؟ اللہ یہودیوں سے کام لے رہا ہے، اللہ عیسائیوں سے کام لے رہا ہے. کس کا؟ دین کا. آپ کون سا تیر مار رہے ہیں؟
آپ سے تو اپنے بچے دین کے اوپر نہ چل سکے، ہم تو اپنا گھر دین کے اوپر نہ چلا سکے، ہم اپنی بچی کو اس جگہ سے نہیں روک سکے جو دین کے خلاف تھا، ہم اپنی ایک عادت تک دین کے خلاف نہیں بدل سکے، ہم اپنے معاشرے پر دین نافذ نہیں کر سکے۔ میں کون آپ کون؟ دین کے ٹھیکیدار کچھ نہیں ہے آپ۔ ہماری مساجد آج بھی چندے پہ چلتی ہے، مانگنا پڑتا ہے، ہمارے مدارس کے لیے آج بھی داخلے مانگنے پڑتے ہیں، ان کے لیے آج بھی کشکول اٹھانا پڑتا ہے۔ کون سے دین کے مجاہد ہیں؟ کون سا دین؟ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، اس مسجد میں جس بندے کے بچے یہ کہنے پر کہ بیٹا آپ نے بڑے ہو کے امام بننا ہے، خطیب بننا ہے، محدث بننا ہے، اور اس کے بچے اس بات پر ایگری ہوں، سمجھ لے کہ وہ اللہ کا ولی، لیکن وہ 1 سے 2% ہوں گے۔ دینداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ نے؟ ہم دین کا کون سا ٹھیکہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ فاسقوں سے، فاجروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے کام لے لے، مسلمانوں سے لے تو اللہ کا فضل ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے کام کیے ہوئے ہیں، میری 500 کی پرچی ہے مسجد میں، لہٰذا میں مسجد میں 500 کی پرچی دیتا ہوں۔ اچھا تو نہ دے، رک جائے گا؟ نہیں، آپ کی بند ہوگی، کسی کی 1000 کے لگ جائے گی، ایسے ہی چلتا ہے اللہ کا نظام، ایسے ہی چلتا ہے۔ یہ جو 500 آپ کے خرچے سے جاتا ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پہ، کہ آپ کی کمائی سے اللہ چاہتا ہے 500 اس بندے کا ذخیرہ ہو جائے، آپ نہیں چاہتے تو بند کر دیں۔ اللہ کا یہ کام تو اللہ نے چلانا، چل رہے۔ آپ اپنے بچے دین کو نہیں دیں گے تو دین لاوارث ہو جائے گا، اللہ کی قسم نہیں۔ اللہ نے فرمایا سارے مرتد ہو جاؤ، میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو لوگ دین کا بیڑا اٹھائیں گے، وہ دین کے اوپر عمل کریں۔ اور یار یہ تو انسان ہے، اللہ جانوروں سے کام لے لیتا ہے دین کا، اللہ جانوروں سے۔ ابابیل سے کام نہیں لیا، ابابیلوں سے کام لیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابابیلوں نے کام کیا۔ نمرود کو مارنے کے لیے کون سی فوج آئی تھی؟ اللہ نے مچھر سے کام لے لی۔ یہ جو کچھ یہود کر رہے ہیں آپ کے مسلمانوں کے ساتھ، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں؟ نہیں۔ آپ کے پاس افرادی قوت ہے؟ کم ہے؟ نہیں۔ آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے؟ نہیں بھائی نہیں۔ آپ کی نسوں سے وہ ایمان کی غیرت نکل چکی، وہ جو گرمی تھی خون کے اندر جہاد کی نکل چکی، ختم۔ یہ بھائی جان نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اگلوں نے کئی 100 سال سے یہ باقاعدہ پلاننگ کی، ان کی نسوں سے نکالو یہ قرآن، حدیث، مدارس، ان کو اتنا گندا کرو، اتنا گندا کرو ان کے بچے اس طرف جانے نہ چاہیں۔ ہر 100 سال کے بعد کوئی مجدد آ جاتا ہے، ہر 100 سال کے بعد ان کا کوئی، ایسے کرو ان کا سسٹم بدلو بھائی، تھوڑا صبر سے کر لو، ٹھنڈا کر کے کھا لو، لمبا عرصہ کھاؤ گے۔ کھایا نا انہوں نے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اپنے موبائل میں جن کے ہاں تعلیمی سسٹم خاص طور پہ، کیونکہ اس کی وجہ تعلیم ہی ہے بیسیکلی، آپ آئے دن دیکھیں گے، یہاں پہ بینر بھی دیکھیں گے روڈ کے اوپر، ہر کالج کا لگا ہوتا ہے ہماری یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن، دوسری پوزیشن، اسٹیٹس، بورڈ، اتنے نمبر، میرا بچہ اتنے۔ اچھا اس سے پوچھیں آپ کے بچے نے کبھی دین کے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ کیا ہے جس سے آپ فخر سے کہیں کہ میرے بچے کے اندر دین کے اندر یہ چیزیں ہیں اور میں نے اس کو دین کا یہ حصہ سکھا دیا؟ زیرو۔ ہاں بس اسی پیچھے ہماری بھیڑ چال ہے، لگے ہوئے، اللہ کام لے لے گا۔ لہٰذا اس بات کے بارے میں کبھی بھی آپ ذہن میں نہ رکھیں۔ تو کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اس کی حفاظت کریں، اس پر کبھی بھی گھمنڈ نہ کریں، اور ڈریں کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ ڈریں، مومن ہمیشہ نیک کام کرتا ہے ساتھ ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرا یہ کام اس قابل ہے کہ اللہ اسے قبول کرے کہ نہ کرے۔ ہاں امید کرتا ہوں اللہ میں نے اپنی کوشش کر لی، آگے تو قبول کر لے اس کو، لیکن اس کے ساتھ مطمئن رہنا یہ منافق کا کام ہے۔ ایک برائیاں کرتا ہے اوپر سے مطمئن رہتا ہے، نہیں،
ہو گیا جی، میں تو یہ ہوں جی نا. اللہ اکبر. ابو ملیکہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق. ابو ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 ایسے صحابہ دیکھے ہیں، خود ملاقات کی ہے، اتنے نیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے، اللہ کی قسم ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. عقیدے کے نہیں، عمل کے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف پتہ نہیں میں کہیں جو کام کہتا ہوں وہ کرتا تو ہوں نا. جس دین کے اوپر میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، تقاضے پورے کر رہا ہوں نا، اللہ کے نبی کو رسول اللہ مانا، میں اس کو رسول تو مانتا ہوں نا. میری زندگی اس طرح کی ہے یا میرے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے؟ میں جس اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں میں وہ مسلمان ہوں یا منافق ہوں؟ یہ صحابہ کا حال ہے. یہاں فجر 8 بجے پڑھنے والے اسلام کے ٹھیکیدار بنے پڑتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھلنے اور کس کے لیے کھلنے. اور صحابہ کا یہ حال. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں دن کے جو شام تک اللہ رد کر دیتے ہیں، اور کچھ شام کے ایسے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دن کو رد کر دیتے ہیں. ڈرتے تھے اللہ قبول. آپ نے حضرت ابراہیم کو نہیں دیکھا؟ اور شیخ ابن باز کہا کرتے تھے عبد مخصوص فی مکان مخصوص وعمر مخصوص مع ذلك یدعو اللہ. اللہ نے خاص بندے کو خاص جگہ کے اوپر خاص کام کا حکم دیا، اور وہ کام کرتے ہوئے وہ خاص بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے ربنا تقبل منا انک، اللہ اسے قبول کر لے، اسے قبول کر لیں. ہم اس لیے یاد رکھیں کوئی بھی نیک کام کریں اللہ سے قبولیت کی دعا کریں، نہیں تو اللہ بڑا بے نیاز ہے بھائی، یہ یاد رکھیں. ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ ما يقبل اللہ منہ صلاۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ میرے صحابہ، ایک بندہ 60 سال نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا. جاؤ ایک بھی قبول. یعنی اس کی تھکاوٹ کا بھی احساس نہیں، اس کے سفید بالوں کا بھی احساس نہیں. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے نا. یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. ہو سکتا ہے رکوع ٹھیک ہو سجدہ ٹھیک نہ ہو سکتا ہے سجدہ ٹھیک ہو رکوع ٹھیک نہ ہو. ہم نے کبھی غور کیا؟ کام تو ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارا تلفظ ٹھیک ہے؟ مجھے یہ نعیم بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک قصہ سنایا اپنے دوست کا. کہتے ہیں 70 سے 80 سال 90 سال کا بابا حرم کے اندر بیٹھ کے موطا امام مالک کھول کے پڑھ رہے ہیں کتاب الوضو. کسی بندے نے کہا بابا جی 90 سال 80 سال کی عمر میں کتاب الوضو، یعنی ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی ہے کہ آپ کا وضو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتے پتر حدیث سے پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی ہو تو ٹھیک ہو جائے. اللہ کے سامنے عمل پیش ہونا، کیا پتا کوئی کوتاہی ہو. یہی بات کی طرف اللہ کے نبی کے سامنے سے ہو سکتا ہے رکوع ٹھیک کرتا رہا سجدے ٹھیک نہ کرتا رہا. ہم نے کبھی رکوع اور سجدے کسی کو چیک کروائے ہیں؟ بھائی جان میرا چیک کیجئے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، یہ نہ منہ پہ ہی مار دی جائیں. حذیفہ بن یمان نے ایک بندے کو مسجد میں دیکھا، کہا بات سنو تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا آپ کے سامنے تو پڑھی ہے. کہا اس طرح کی کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتا 40 سال ہو گئے ہیں. کہتا 40 سال ہو گئے تیری ایک بھی نماز قبول نہیں. جس طرح تو پڑھ رہا ہے نا، اگر 40 سال سے اسی طرح پڑھ رہا ہے نا، ایک بھی نماز نہیں ہوئی تھی. پھر حذیفہ کھڑے ہوئے کہا اس طرح نماز پڑھتے ہیں اللہ کے بندے. کیا ہم نے بچوں کو کبھی کھڑے کہا اتنا نماز سکھاؤں تجھے؟ ہمیں خود نہیں پتا، ہم خود سیکھنا بھی تو نہیں چاہتے. تو یاد رکھیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو خاص بندے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں دین کی طرف آنا ہے، دین کے اوپر عمل کرنا ہے، مجھے کس طرح کے بندے چاہیے؟ ہاں مجھے اس طرح کے بندے چاہیے. تم نہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو لے کے آئے گا. نمبر 1 یحبہم و یحبونہ، اللہ سے محبت کریں گے وہ اللہ ان سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے بڑے نرم دل، کفار پر سخت.
یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، ملامت کر کے ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ صفات ان کے اندر ہوں. یعنی کہ اس کا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ دین پر چل بھی رہے ہیں نا، تو آپ اپنے اندر یہ صفات ڈھونڈیں، کیونکہ اللہ ان صفات کو پسند کرتا ہے. کیا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ جس اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو گواہ بنا کے، کیا آپ اس اللہ کو جانتے ہیں؟ اس اللہ کی معرفت آپ کو کتنی ہے؟ اس کے ناموں کی کیا معرفت ہے؟ اس کی صفات کی کتنی معرفت ہے؟ اس کے علم کی کتنی معرفت ہے؟ اس کی توحید کی کتنی معرفت ہے؟ اس کی رحمت کی کتنی معرفت ہے؟ اس کے بارے میں آج تک آپ نے زندگی کے 30 سال 20 سال 25 سال 35 یا 40 سال آپ نے زندگی کے سارے سالوں میں اپنے رب کے بارے میں یا اس کو جاننے یا پہچاننے کے لیے کبھی کسی ایک کتاب کا مطالعہ کیا کہ میں جانوں، میں جس رب کو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس اللہ نے مجھے کہا فاعلم، پہلے مجھے جان صحیح میں کون ہوں. میں نے آج تک اسے جانا. میں نے سوال تو بڑے کہ یہ وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے کبھی یہ سوال کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رزاق ہوں، تو یہ رزاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں رزق دینے والا. تو یہ اگر اللہ کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں گی. میں جاننا چاہتا ہوں اللہ رزق کیسے دیتا ہے. آپ نے کبھی جانا؟ کمال. وہ رحیم ہے. کیسا رحیم ہے؟ غفور ہے. غفور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کے ناموں پر غور کر کے اللہ کے بارے میں جاننا چاہا؟ محبت تو دعوت تو الگ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر اسٹڈی کو چھوڑ دیں، چلیں وہ تو آپ کا معاملہ تھا، آپ نے ساری زندگی کے اندر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ کے خصائص، آپ کے صفات، آپ کی سیرت، آپ کے غزوات، آپ کی نمازیں، آپ کی شادیاں، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی بائک، آپ نے کبھی اس کے اوپر کوئی ایسا لٹریچر پڑھا جو آپ کے سائڈ ٹیبل پر پڑھا ہو اور آپ پڑھیں اور کبھی پڑھتے پڑھتے آپ مسکرائیں کہ سبحان اللہ ہمارے نبی اس طرح کے تھے؟ باہر نکل کے دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. اللہ کو کس طرح کے بندے چاہیے؟ وہ آگے 4 صفات 5 ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ. اپنے اور میں اپنے اندر، آپ اپنے اندر ان کو ڈھونڈیں کیا وہ صفات ہم میں ہیں. اور اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اس کی حفاظت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یاد رکھو نیک کام کرنے سے زیادہ اس کی حفاظت کا اہتمام کیا کرو، کہیں ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، سنانا آ جائے، اور ریاکاری اور ان ساری چیزوں سے نہ بچ کے رہیں. عاجزی بھی آئیں. آپ اسلاف کو دیکھیں گے ساری رات مسجد میں تہجد پڑھتے تھے، عین اذان کے وقت گھر نکل جاتے تھے، لوگوں کے ساتھ مسجد داخل ہوتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے میں تہجد پڑھ رہا تھا. کیا فون کر کے بتاتے ہیں ہاں مسجد نماز پڑھنے آیا ہوں. بھائی کاٹ دے، نماز پڑھنے آئے تو دین چڑھانے آئے تو نماز پڑھنے آئے. لہٰذا دین کے ساتھ کوئی کام وابستہ ہے وہ اللہ کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، امید رکھیں اللہ قبول کرے گا. دین نہیں، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا فضل سمجھیں. جس دن آپ نے اسے دین سمجھا اللہ تعالیٰ آپ کو تبدیل کر دے گا، آپ کی جگہ آپ سے اچھا لے آئے گا، اعمال بھی برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کی حفاظت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. احباب گرامی، یہ باتیں صرف سننے کی حد تک نہ رکھیے گا، ان کو دل میں جگہ دیں. کبھی سوچیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کا وقت آخر آ پہنچا. اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں خصوصی دعا سے، ہر ایک بندے کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق آپ کا
کسی اور طرح کا ہوتا ہے. جیسے رضا حسین صاحب بابا مسلح کے نام سے معروف ہیں. مجھے نہیں لگتا منڈی شہر کے اندر کوئی مسجد ایسی ہو جس مسجد کی وہ بندہ رونق نہیں تھی. فجر پڑھی ہے، اشراق پڑھی، اور دیکھیں اس بندے کی چونکہ مساجد کے ساتھ محبت تھی، یہاں سے گیا اس میں نماز پڑھی، وہاں سے اسے مسجد کے اندر ہی اس کی وفات ہے. اشراق پڑھی، وہیں بیٹھا ہے، وہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے. تو کسی کو پتہ نہیں، اور آپ جتنا بھی کر لیں. ان سے میں اکثر و بیشتر کہتا تھا نا، جب بھی کوئی بندہ بات کرتا تھا، آپ فلاں کے پاس رہے، کہتے ہیں یہ علم ہے. مجھے جہاں سے ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں جا کے لے لوں. میں شیعہ ذات کے پاس بیٹھتا ہوں، وہاں سے مجھے کام کی مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ بات غلط کر رہا ہے، لیکن جہاں سے مجھے صحیح بات پتہ چلتی ہے میں اسے نوٹ کر لیتا ہوں. ہمارے پاس ترجمہ کلاس میں وہ مکمل ترجمہ کلاس میں بیٹھے رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول فرمائے. وہ کہتے تھے جس دن آپ نہیں آتے میں برکت کے لیے کلاس میں چلا جاتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں پھر چلا جاتا ہوں اکیلا، تاکہ میں برکت کے لیے کلاس کا حصہ بن جاؤں. کہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی، اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن میں اس لیے آتا ہوں کہ قرآن کی کلاس ہے، لہٰذا اس برکت میں شریک ہوں. تو یہ علم ہے. آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے آج تک دین کے لیے کیا کیا ہے؟ یا آپ کی کیا جد و جہد ہے؟ آپ کا کتنا مجاہدہ ہے؟ اگر ہے تو کیا وہ مسلسل بڑھ رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے؟ اگر پیچھے آ رہا ہے تو اللہ کو نقصان نہیں، بڑھ رہا ہے تب بھی نقصان اللہ کو کوئی نہیں ہے. بس دیکھیں کہ یہ اللہ کا فضل آپ لے رہے ہیں یا بدبختی کا شکار ہو رہے ہیں. لہٰذا دعا کریں کہ جو بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں اللہ اپنی جناب میں ان کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی سلامتی والی زندگی عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت اور سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ قبر کی منزلیں آسان فرما، حشر کی منزلیں آسان فرما. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ حشر کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما. اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرما. اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی توحید والی عطا فرما. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا. اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جنتوں کا وارث بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ